السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ثابت البنانی عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت بالبراق وهو دابۃ ابیض طویل فوق الحمار فدون البغل۔ حضرت ثابت بنانی سے روایت ہے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، اتیتو بالبراق، میرے پاس براق لایا گیا۔ براق کے سلسلے میں آپ اس سے پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، یہاں بھی تھوڑی سی اس کی وضاحت ہے۔ وہ یہ ہے کہ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، اور براق خچر سے نیچا، گدھے سے اونچا، لمبا، سفید، چوپایا۔ یہ اوصاف بیان کر دیے گئے براق کے۔ وہ چوپایا ہے، رنگت اس کی سفید ہے، اور لمبا ہے، وہ قد و قامت میں گدھے سے کچھ اونچا ہے اور خچر سے کچھ پست قامت ہے۔ یہ دیکھنے میں اس کی صورت کیا ہے اسے بیان کر دیا گیا۔ رفتار کیا ہے اس کے تعلق سے فرمایا، یقع حافرہ عند منتہا طرفہ، وہ اپنا پاؤں اپنی نظر کی انتہا پر رکھتا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں وہ اپنا پاؤں رکھتا ہے۔ حافر کے معنی ہے جانور کا کھر، مراد کیا ہے اس کا پاؤں۔ اب براق کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کا چہرہ انسان سے ملتا جلتا ہے اور وہ انسان کی طرح سے ساری بات سنتا سمجھتا بھی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فَرَكِبْتُهُ، میں براق پر سوار ہوا، حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، اس سلسلے میں دونوں طرح سے یعنی بیت المقدس اور بیت المقدس یہ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ حَتَّى أَتَيْتُ بیت المقدس یا بیت المقدس، یہاں تک کہ میں بیت المقدس آیا۔ وَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي تَرْبُطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءَ، تو میں نے اسے یعنی براق کو اس حلقے سے، اس چھلے سے باندھ دیا جس سے انبیاء باندھتے ہیں، یعنی جس حلقے سے انبیاء اپنی سواریاں باندھتے ہیں اسی حلقے سے میں نے بھی براق کو باندھ دیا۔ اس روایت سے یا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیگر انبیاء کے لیے بھی سواریاں ہیں اور دیگر انبیاء کے لیے بھی براق ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا یہی براق جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے یہی سب کے لیے ہو، بلکہ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کی سواریاں الگ الگ ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری یہ براق ان سے الگ ہے۔ قال ثم دخلت المسجد، سرکار نے ارشاد فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا، یعنی بیت المقدس
مسجد اقصی میں داخل ہوا، فصلیت فیہ رکعتین، تو میں نے اس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ نماز تحیۃ المسجد تھی، یا اس سے مراد وہی نماز ہے جس میں انبیاء نے آپ کی اقتدا فرمائی۔ بعض دوسری روایتوں میں اس کی تھوڑی تفصیل بھی ہے، مثلا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد کے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی وہاں بیٹھ گیا، جبریل امین نے مجھے آگے بڑھایا، میں نے امامت کی، پھر وہاں سے آگے بڑھے اوپر کی طرف چلے تو جبریل امین نے مجھ سے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ابتدا میں کن لوگوں نے نماز ادا کی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ وہ تمام انبیاء تھے جنہیں اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا۔ اس طرح اور دوسری روایتوں میں اور بھی تفصیلات ہیں، بس اتنا تو واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں انبیاء کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ ثم خرجت فجاءنی جبرائیل بإناء من خمر وإناء من لبن، سرکار ارشاد فرماتے ہیں پھر میں مسجد اقصی سے باہر نکلا تو جبریل امین میرے پاس ایک جام شراب کا اور ایک جام دودھ کا لے کر کے آئے۔ انعام کا معنی ہوتا برتن، تو ایک برتن دودھ سے بھرا ہوا اور ایک برتن شراب سے بھرا ہوا میرے پاس لائے۔ فاخترت اللبن، تو میں نے دودھ کو اختیار کیا، یہ دودھ کا برتن میں نے لے لیا اور شراب کا برتن نہیں لیا۔ فقال جبرائیل اخترت الفطرۃ، یہ دیکھ کر کے جبریل امین نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، یعنی دودھ جو آپ نے اختیار کیا ہے یہ فطرت کے موافق ہے، اسے آپ نے اختیار کیا ہے۔ اس تعلق سے اس سے قبل سبق میں وضاحت کی گئی تھی کہ دودھ یہ فطرت کیسے ہے۔ ثم عرج بنا الی السماء، پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ یہ بنا میں جو ضمیر جمع کی ہے یا تو یہ تعظیماً ہے یا اس کا مرجع نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور جبریل امین ہے اور براق ہے، اس لحاظ سے جمع لانا یہ درست ہے۔ تو پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ وساقا مثلا معنا، اب اس کے بعد حضرت ثابت بنانی نے اس سے پہلے والی حدیث کے معنی کے مثل بیان کیا۔ تو جو اس سے پہلے حدیث آپ نے پڑھی ہے وہ حدیث بھی حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، وہ مالک ابن صعصعہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت ثابت بنانی سے روایت ہے، وہ حضرت انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ تو جو حدیث پہلے آپ نے پڑھ لی ہے تو یہ اس حدیث کا معنی بھی اسی کے مثل بیان کیا انہوں نے، البتہ اس میں کچھ فرق تھا وہ یہاں بیان کر دیتے ہیں۔ قال فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو میں اس وقت آدم کے پاس تھا، فرحب بی ودعا لی بخیر، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ وقال فی السماء الثالثہ فإذا أنا بيوسف، اب یہاں
گویا پہلے آسمان کا ذکر کر دیا گیا، پھر تیسرے آسمان کا ذکر آ جا رہا ہے۔ تو یہاں ذکر صرف انہی کا ہو رہا ہے کہ جہاں کچھ فرق ہے پہلی روایت سے، اس کا یہاں بیان کر دیا جا رہا ہے، اور جہاں کوئی فرق نہیں ہے اسے چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ پہلے آسمان کے تعلق سے بیان کر دیا گیا، یہاں ہے وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، وہاں یہ کلمہ نہیں تھا۔ وَقَالَ فِي السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، اور تیسرے آسمان کے بارے میں فرمایا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ، تو میں یوسف کے پاس تھا، اِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، شطر کا معنی ہوتا ہے نصف، اور شطر کا معنی ہوتا ہے بعض۔ یہاں نصف بھی مراد لے سکتے ہیں اور بعض بھی مراد لے سکتے ہیں۔ اگر بعض مراد لیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ انہیں بعض حسن عطا کیا گیا، یعنی میں یوسف کے پاس تھا، ان کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ انہیں بعض حسن عطا کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کہنے میں ان کی کوئی خاص تعریف معلوم نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ بعض تو مطلق ہے، ہر کسی کو جو حسن دیا گیا ہے وہ بعض حسن تو ہے، اس لیے اگر یہاں شطر کا معنی نصف لیا جائے تو زیادہ واضح ہوگا۔ اب معنی یہ ہوگا کہ انہیں نصف حسن عطا کیا گیا ہے۔ اب یہ نصف کس کا ہے؟ یعنی پوری مخلوق میں نصف حسن انہیں عطا کیا گیا ہے، اور نصف حسن باقی مخلوق میں تقسیم کر دیا گیا ہے، یا مراد یہ ہے کہ انہیں ان کے زمانے کے لوگوں میں نصف حسن عطا کیا گیا ہے، اور یہی معنی زیادہ ظاہر ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے زمانے کے لوگوں میں نصف حسن عطا کیا گیا۔ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ وَلَمْ يَذْكُرْ بُكَاءَ مُوسَىٰ، یعنی اس سے پہلی والی حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رونے کا تذکرہ تھا، اور یہاں حضرت ثابت بنانی نے موسیٰ علیہ السلام کے رونے کا ذکر نہیں کیا۔ وَقَالَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، اور ساتویں آسمان کے بارے میں فرمایا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ، تو میں ابراہیم کے پاس تھا، مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، اس کلمے کا وہاں ذکر نہیں تھا، یہاں ذکر کیا کہ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے اور اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ بیت معمور وہی ہے جس کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ فرشتوں کے طواف کے لیے، ان کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ساتویں آسمان پر موجود ہے۔ یہ وہی بیت معمور ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے وقت نیچے اتارا گیا تھا، پھر بعد میں اسے اوپر اٹھا لیا گیا۔ اب بیت معمور کی کیفیت کیا تھی اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، اور اس میں یعنی بیت معمور میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں، لا يعودون الیہ، اب جو ایک بار داخل ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ لوٹ کر اس کے پاس نہیں آتے ہیں، یعنی گویا دوبارہ بیت معمور میں داخل ہونے کا انہیں موقع نہیں ملتا۔ اس لحاظ سے کہا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اتنی خوش نصیب ہے کہ ان کے لیے جو عبادت کا گھر خانہ کعبہ بنایا گیا، جس کے طواف کا انہیں حکم دیا گیا، یہ جب چاہیں وہاں جائیں اور اس کا طواف کریں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جبکہ فرشتوں کی عبادت کے لیے جو خانہ کعبہ کے مقابل بیت معمور بنایا گیا ہے، اس میں
انہیں صرف ایک بار جانے کی اجازت ہے، دوبارہ وہ نہیں جا سکتے۔ تو لا یعودون الیہ، فرشتے اس کی طرف لوٹتے نہیں ہیں، دوبارہ نہیں آتے۔ ثم ذهب بی الی السدرۃ المنتہی، پھر جبریل امین مجھے سدرۃ المنتہی تک لے گئے۔ فَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَ، اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ سدرۃ المنتہی کے پتے یہ ہاتھی کے کان کی طرح سے ہیں۔ فیلا یہ فیل کی جمع، آذان اذن کی جمع، تو اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح سے ہیں۔ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ، اور اس کے پھل یہ گھڑوں کی طرح سے ہیں۔ اس سے پہلی حدیث میں آپ نے پڑھ لیا کہ وہ مقام حجر میں بنائے جانے والے بڑے بڑے گھڑوں کی طرح سے اس کے پھل ہیں۔ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ، تو جب سدرۃ المنتہی کو ڈھانپ لیا اللہ کے حکم سے، جس نے ڈھانپ لیا، ما غشیہ، سدرۃ المنتہی پر اللہ کے حکم سے چھا گئی وہ چیز جو اس پر چھا گئی۔ تغیرت، تو سدرۃ المنتہی بدل گیا، یعنی وہ درخت جس طرح سے پہلے تھا اب اس کا حسن و جمال بدل گیا اور اس کی صورت کیا دوسری ہو گئی، یعنی پہلے سے اعلیٰ مرتبے اعلیٰ درجے کی طرف وہ پہنچ گیا۔ فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها، یعنی اب وہ اس قدر خوبصورت ہو گیا اور اس کا حسن و جمال اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی اس کا حسن بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ فما احد من خلق اللہ یستطیع، تو اللہ کی مخلوق میں کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے ان ینعتها من حسنها، کہ وہ سدرۃ المنتہی کا حسن و جمال بیان کرے۔ فاوحى الی ما اوحى، اور اللہ نے میری جانب وحی فرمائی جو وحی فرمائی، یعنی اسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا وحی فرمائی اور اللہ کے محبوب نے کیا سنا، کیا سمجھا اور کیا پایا۔ فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسی میں سے یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو اللہ نے مجھ پر ایک دن اور ایک رات میں 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَىٰ، تو میں موسیٰ کی طرف آیا، یعنی جب واپسی ہوئی تو واپسی میں موسیٰ کے پاس سے گزر ہوا۔ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ، انہوں نے فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا چیز فرض فرمائی؟ قُلْتُ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، میں نے کہا کہ ہر دن اور رات میں 50 نمازیں۔ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں اور رب سے آسانی کرنے کا سوال کریں، تخفیف کی درخواست کریں۔ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے، یعنی روزانہ 50 نمازیں پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اب یہ بات انہوں نے کیسے کہی تو بطور دلیل پیش کر دیا فَإِنِّي بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور انہیں پرکھا اور جانچا ہے۔ خبرتہم، خبر تو یہ خبرہ سے ہے اختبار کے معنی میں، کیونکہ میں نے انہیں جانچا ہے اور پرکھا۔ قال فرجعت الى ربی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میں اپنے رب کی جانب واپس لوٹا۔
فقلت یا رب خفف علی امتی، تو میں نے عرض کیا اے میرے پروردگار میری امت پر آسانی فرما. فحط عنی خمسا، تو اللہ نے میری امت سے 5 نمازیں کم کر دی. فرجعت الی موسیٰ، تو میں موسیٰ کی طرف لوٹا. یہاں دیکھیں اس حدیث میں ہے کہ 5 نماز کم کر دی اللہ نے، اور اس سے پہلے جو حدیث آپ نے پڑھی اس میں یہ کہ 10 نماز کم کر دی، اور اس کے بعد جو حدیث پڑھیں گے اس میں ذکر ہے کہ شطر نماز کیا ہے، یہ شطر نماز اللہ نے کم کر دیا. شطر کیا معنی آپ سن چکے کہ اس کا معنی نصف بھی ہوتا ہے اور بعض بھی ہوتا ہے. تو اگر نصف معنی مراد لیا جائے تو معنی ہے آدھی نماز کم کر دی. تو گویا 3 طرح کی روایتیں آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں ایک بار میں کم کر دی، 5 نمازیں کم کر دی، اور شطر نماز 50 کا آدھا یہ کم کر دیا، پھر گئے تو 25 کا آدھا کم کر دیا. تو اس طرح 3 روایتیں ہوں. اس میں توفیق کی صورت یہ ہے، تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کم کیا ہے وہ 5 نمازیں ایک بار میں کم فرمائی ہیں، لیکن جب وہ 2 بار ہوئیں تو 10 ہو گئیں، اور جب 5 بار ہوئیں تو 25 ہو گئیں. تو جنہوں نے تفصیل سے بیان کیا تو 5 کا ذکر کیا، اور جنہوں نے کچھ اجمال سے بیان کیا انہوں نے 10 کا ذکر کیا، اور زیادہ اجمال کیا، اختصار کیا تو نصف کا بیان کر دیا. نصف والی صورت یہ ہے کہ پہلی بار میں 25 نمازیں کم ہو گئیں، اب 25 باقی بچی. دوسری بار جب تشریف لے گئے تو 13 نمازیں کم کر دی گئیں، 12 باقی بچی. پھر جب تیسری بار تشریف لے گئے تو 7 نمازیں کم کر دی گئیں اور 5 نمازیں باقی رہی. تو ظاہر یہی ہے کہ ایک بار میں 5 نماز کم ہوئی، اور اس طرح سے آپ 9 بار رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور 45 نمازیں کم ہو گئی. جب 5 کم ہوئی تو فرماتے ہیں فرجعت الی موسیٰ، میں موسیٰ کی طرف واپس لوٹا. فقلت حط عنی خمسا، میں نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت سے 5 نمازیں کم کر دی ہیں. قال ان امتک لا تطیق ذلک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے. فرجع الی ربک، لہذا آپ اپنے رب کے پاس واپس تشریف لے جائیں. فصل خود تخفیفہ، اور رب سے کم کرنے کا سوال کریں. قال فلم ازل ارجع بین ربی و بین موسیٰ، سرکار نے ارشاد فرمایا تو میں اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا. حتی قال یا محمد انہن خمس صلوات کل یوم و لیلہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد یہ 5 نمازیں ہیں ہر دن اور رات میں، ہر نماز لکل صلاۃ عشر، ہر نماز کے لیے 10 نماز کا اجر و ثواب ہے. فذالک 50 صلاۃ، تو اس طرح سے وہ 50 نمازیں ہیں، یعنی ہر نماز کے لیے 10 نماز کا اجر و ثواب ہے، تو 5 نمازوں کے لیے 50 نمازوں کا اجر و ثواب ہے. من ہما بحسنۃ فلم یعملها کتبت لہ حسنۃ، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور اس نے وہ نیکی نہیں کی تو اس کے لیے نیکی کا ارادہ کرنا ہی ایک نیکی لکھ دیا جائے گا. فَإِنْ عَمِلَهَا، تو اگر اس نے وہ نیکی کر لی، کتبت لہ عشرًا، تو اس کے لیے وہ ایک نیکی 10 نیکی لکھی جائے گی. وَمَنْ ہَمَّ بِسَیِّئَةٍ، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، پھر اس نے وہ برائی نہیں کی، لَمْ تُكْتَبْ لَهُ شَيْئًا، تو اس کے لیے برائی کا ارادہ کرنے کی وجہ سے
کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی۔ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو اگر اس نے وہ برائی کر لی، اس کا ارتکاب کر لیا، تو اس کے لیے وہ برائی ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ قال فنزلت حتى انتهيت الى موسى، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو میں اترا یہاں تک کہ موسیٰ کے پاس پہنچا۔ فاخبرته، اور موسیٰ کو اس کی میں نے خبر دی۔ فقال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف، تو موسیٰ نے اس بار بھی کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور تخفیف کا سوال کریں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقلت قد رجعت الى ربی حتی استحییت منہ، تو میں نے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس اتنی بار واپس گیا یہاں تک کہ مجھے اب رب کے پاس واپس جانے میں شرم آتی۔ رواہ مسلم، یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کی ہے، تخریج کی ہے۔ وعن ابن شہاب عن انس قال، اور حضرت ابن شہاب سے روایت ہے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کان ابو ذر یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ذر بیان فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فورج عنی سقف بیتی وانا بمکہ، میرے گھر کی چھت دور کر دی گئی اور میں مکہ میں تھا۔ اس تعلق سے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسراء کے وقت آپ کہاں تھے، اس سلسلے میں 6 اقوال ہیں۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کا ذکر کیا، کبھی آپ نے ہجر کا ذکر کیا، کبھی عند البیت کا ذکر کیا، کبھی بیتی کا ذکر کیا، میں اپنے گھر میں تھا، کبھی بیت ام ہانی کا ذکر کیا، کبھی شاب ابی طالب کا ذکر ہوا۔ تو اس طرح سے 6 اقوال ہیں اور ان میں تطبیق کی صورت کیا ہے یہ بھی آپ پڑھ چکے۔ تو انہی 6 میں سے ایک کا ذکر یہاں ہے، فورج عنی سقف بیتی وانا بمکہ، کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، دور کر دی گئی اور میں مکہ میں تھا۔ فنزل جبرائیل ففرج صدری، تو جبریل امین نیچے آئے اور انہوں نے میرا سینہ کھول دیا، میرا سینہ چاک کر دیا۔ ثم غسلہ بماء زمزم، پھر مائے زمزم سے اسے دھلا۔ یہ شق صدر کا بیان ہے جو پہلی والی حدیث میں بھی بیان ہوا تھا۔ ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حکمتا و ایمانا، پھر وہ حکمت و ایمان سے بھری ہوئی سونے کی تشتری لائے۔ ففرغه فی صدری، اور اسے انہوں نے میرے سینے میں اڈیل دیا۔ ثم اطبقه، پھر میرے سینے کو آپس میں ملا دیا، ٹانکا لگا دیا اور اسے ایک دوسرے سے چپکا دیا۔ ثم اخذ بیدی، پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ فعرج بی الی السماء، اور مجھے آسمان کی طرف لے گئے۔ فلما جئت الی السماء الدنیا، تو جب میں آسمان دنیا کے پاس آیا، جو آسمان یہاں سے ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے اسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے، اسے پہلا آسمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو ترتیب آپ نے پہلے پڑھی ہے اسے پہلا آسمان ہی کہا گیا ہے۔ قال جبرائیل لخازن السماء، جبریل امین نے آسمان کے خازن یعنی آسمان کے داروغہ اور اس کے نگہبان سے کہا افتح، دروازہ کھولیے۔ قال من ھذا، اس نے پوچھا یہ کون، یعنی یہ دستک دینے والا، دروازہ کھولنے کے لیے کہنے والا کون؟ قال ھذا جبرائیل، کہا یہ دستک دینے والا جبریل ہے۔ قال هل معك احد، پوچھا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ قال نعم معي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فقال ارسل الیہ، خازن نے پوچھا
ان کے پاس پیغام بھیجا گیا ہے؟ قال نعم، جبریل امین نے کہا ہاں۔ فلما فتح علونا السماء الدنیا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب دروازہ کھول دیا گیا ہم آسمان دنیا کے اوپر پہنچے۔ اذا رجل قائد، تو دیکھا کہ ایک مرد بیٹھا ہوا ہے، علی یمینہ اسودۃ وعلی یسارہ اسودہ۔ اسودہ یہ سواد کی جمع ہے، جیسے ازمنہ یہ زمان کی جمع ہوتی ہے۔ سواد کا معنی ہے شخص، یہاں مراد کیا ہے؟ روح، یعنی وہ روح ہیں جو ابھی جسم میں ڈالی نہیں گئی ہیں، جو ابھی پیدا نہیں کی گئی۔ تو وہاں دیکھا کہ ایک صاحب تشریف فرما ہے، اعلی یمین ہی اسودۃ، ان کے داہنی جانب کچھ اشخاص ہیں، وہ اعلی یسار ہی اسودہ، اور ان کے بائیں جانب کچھ اشخاص ہیں۔ اذا نظر قبل یمینہ، جب وہ اپنی داہنی جانب دیکھتے ہیں، ضحکا تو ہنستے ہیں، وَإِذَا نَظَرَ قِبْلَ شِمَالِهِ، اور جب وہ اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں، بکا تو روتے ہیں۔ فقال مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح، انہوں نے فرمایا نبی صالح اور ابن صالح کو خوش آمدید۔ قلت لجبرائیل من ھذا، میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ قال ھذا آدم، انہوں نے فرمایا کہ یہ آدم ہے۔ وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، اور یہ ان کے داہنی اور بائیں جانب جو اشخاص ہیں یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ فَأَهْدُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، تو ان میں سے جو داہنی طرف والے ہیں وہ جنت والے ہیں، اور جو بائیں طرف والے ہیں وہ جہنم والے ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، تو جب وہ داہنی جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب وہ بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باپ کو اپنی اولاد کی اچھائی سے، اس کے نیک عمل سے، اس کی کامیابی سے خوشی ہوتی ہے، اور اپنی اولاد کے برے اعمال سے، اس کی ناکامی سے اب باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے ان بیٹوں کی طرف دیکھتے جنت میں جانے والے ہیں تو خوش ہوتے اور ہنستے تھے، اور جب ان بیٹوں کی طرف دیکھتے جہنم میں جانے والے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی اور آپ روتے تھے۔ حتی ورجا بی الی السماء الثانیہ، یہاں تک کہ مجھے دوسرے آسمان تک لے جایا گیا۔ فقال لخازنها افتح، تو جبریل امین نے اس دوسرے آسمان کے خازن سے، اس کے پہرے دار اور نگہبان سے کہا افتح، دروازہ کھولیے۔ فقال له خازنها مثل ما قال الاول، تو اس آسمان کے خازن نے بھی اسی طرح سے کہا جو پہلے آسمان کے خازن نے کہا۔ قال انس فذكر انه وجد في السماوات آدم وادریس وموسى وعیسی وابراہیم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انہوں نے آسمان میں آدم، ادریس، موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم کو پایا، یہ سرکار نے بیان فرمایا۔ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، اور حضرت ابو ذر اس واقعے کو بیان کرنے والے ہیں، انہوں نے اس بات کو بیان نہیں کیا کہ ان کے منازل کیسے تھے، یعنی کون کس آسمان میں تھے، یہ بیان نہیں کیا۔ یا یثبت کا معنی خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تفصیل بیان نہیں فرمائی اس وقت کہ ان کے منازل کیسے تھے، یعنی کس آسمان میں کون سے تھے۔ غیر انہ ذکر انہ وجد آدم فی السماء الدنیا، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان دنیا میں آدم کو پایا اور چھٹے آسمان میں ابراہیم کو پایا۔ یہاں آپ کو آپ کے لیے یہ شبہ کا باعث ہوگا کہ یہاں تو چھٹے آسمان میں حضرت ابراہیم کے پانے کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے جو حدیث آپ نے پڑھی اس میں حضرت ابراہیم کے 7ویں آسمان میں ملنے کا ذکر ہے۔ تو اب یہاں
ایک قول تو یہ ہے اس کے جواب میں کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات دونوں آسمان میں ہوئی ہو، چھٹے آسمان میں بھی ہوئی ہو اور ساتویں آسمان میں بھی ہوئی ہو۔ تو کبھی آپ نے چھٹے آسمان میں ملاقات کا ذکر کیا اور کبھی ساتویں آسمان میں ملاقات کا ذکر کیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں راوی کو روایات میں اشتباہ ہوا کہ جبریل امین کی حضرت ابراہیم سے سرکار کی ملاقات چھٹے آسمان میں ہوئی یا ساتویں آسمان میں ہوئی۔ راجح یہی ہے کہ حضرت ابراہیم سے ساتویں آسمان میں ملاقات ہوئی، اس لیے کہ جو ساتویں آسمان کی حدیث ہے اس میں بہت تفصیل ہے اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ بیت معمور سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور روزانہ 70,000 فرشتے وہاں آتے تھے اور دوبارہ لوٹ کے نہیں آتے تھے۔ وہاں بہت تفصیل ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں شبہ نہیں ہے، شبہ یہی ہے جہاں اجمالاً ذکر کیا گیا۔ قال ابن شہاب فاخبرنی ابن حزم ان ابن عباس وابا حبۃ الانصاری کان یقولان، ابن شہاب نے فرمایا کہ مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابو حبہ انصاری کان یقولان، یہ دونوں بیان کرتے تھے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، حتی ظہرت لمستوى اسمع فیہ صریف الاقلام، یہاں تک کہ میں اوپر چڑھا، یہاں تک کہ میں ایسی ہموار زمین پر آیا جہاں میں قلم کے چلنے کی آواز سن رہا ہوں۔ اسمع فیہ صریف الاقلام، صریف کہتے ہیں اس آواز کو جو قلم کے چلنے میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے بھی اگر اس قلم کا استعمال کیا ہوگا جو لکڑی سے تیار کی جاتی تھی، جب اسے اچھے اور عمدہ کاغذ پر چلاتے تھے اور اس سے لکھتے تھے تو اس کے چلنے میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ جب آدمی قاعدے سے اور تیزی کے ساتھ لکھتا تو یہ کیسی آواز پیدا ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ میں ایسی ہموار جگہ پر پہنچا کہ جہاں میں قلم کے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے مقرر ہیں جو لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھتے رہتے ہیں۔ وقال، اب یہ قلم کی کیفیت کیا تھی اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی کیفیت، اس کی مقدار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وقال ابن حزم وانس، ابن حزم اور حضرت انس نے بیان فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ففرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ، تو اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی، فرجعت بذالک، تو میں اسے لے کر کے واپس لوٹا، حتی مررت علی موسیٰ، یہاں تک کہ میرا گزر موسیٰ پر ہوا، فقال ما فرض اللہ لک علی امتک، اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یا آپ کے ذریعہ آپ کی امت پر کیا چیز فرض فرمائی؟ قلت، میں نے کہا، فرض 50 صلاۃ، اللہ نے 50 نمازیں فرض فرمائی۔ قال فرجع الی ربک، انہوں نے کہا کہ اپنے رب کی طرف واپس تشریف لے جائیں، فإن امتک لا تطیق، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ فراجعنی، تو انہوں نے مجھے واپس کر دیا، یعنی اس طرح سے کہہ کر کے سمجھا کر کے مجھے واپس کر دیا، اور میں واپس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فوضع شطرہا، تو رب نے شطر نماز ثابت کر دیا۔ شطر کا معنی پڑھ چکے ہیں، نسبی معنی ہو سکتا ہے اور بعض بھی معنی ہو سکتا ہے۔ بعض مراد لیں تو معنی ہوگا کہ 5 نمازیں کم کر دی، اس کا بیان حدیث میں ہو چکا ہے، اور نصف مراد لیں تو معنی ہوگا کہ 25 نمازیں کم کر دی۔ فرجعت الی موسیٰ، تو میں واپس موسیٰ کی طرف آیا، فقلت وضع شطرہا، اور میں نے انہیں بتایا کہ رب نے نصف نماز ثابت کر دی ہے۔ فقال،
تو موسیٰ نے کہا راجع ربکا، اپنے رب سے آپ مراجعات کریں، یعنی پھر اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ کر جائیں۔ فإن امتک لا تطیق ذلک، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ فرجعت، تو میں واپس لوٹا، فراجعت، اور اپنے رب سے میں نے مراجعات کی، اس بارے میں کلام کیا۔ فوضع شطرہ، تو رب نے نصف نماز ساقط کر دیا۔ اس نصف کے بارے میں امام کرمانی نے کہا کہ پہلی بار نصف ساقط کر دیا، یعنی 25 نمازیں ساقط فرما دی، اب 25 باقی رہیں۔ دوسری بار نصف ساقط کر دیا تو نصف 12.5 ہے، لیکن 12.5 نے کسر کو ختم کر دیا اور 13 نمازیں ساقط کر دی، تو اب اس طرح سے 12 نماز باقی بچی۔ فرجعت الیہ، تو میں موسیٰ کی طرف واپس لوٹا۔ فقالا، انہوں نے پھر کہا ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس جائیں۔ فإن امتک لا تطیق ذلک، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ فراجعتہ، تو میں نے اپنے رب سے مراجعات کی، ان رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کے سامنے اپنی امت کی یہ پریشانی رکھی۔ فقالا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہیا خمسن وہیا خمسونا، یعنی یہ 5 ہیں اور یہ 50 ہیں، یعنی یہ ادا کرنے میں 5 ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور کم فرما دی، اور 7 نمازیں کم کر کے اللہ نے فرمایا یہ 5 نمازیں ہیں، وہیا خمسونا، ادا کرنے میں 5 ہیں اور یہ 50 ہیں، یعنی اجر و ثواب میں۔ لا یبدل القول لدی، میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی ہے، یعنی یہ 5 نمازیں اب محکم ہو گئی ہیں، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اب یہ 5 نمازیں ہمیشہ کے لیے امت پر فرض ہیں۔ اور یہ وضاحت بھی اس کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے۔ تو یہاں بھی بندہ 1 نماز پڑھے گا اور 10 نماز کا اجر و ثواب ملے گا، تو 5 نمازیں پڑھے گا تو 50 نمازوں کا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ فرجعت الی موسیٰ، تو میں موسیٰ کی طرف واپس لوٹا۔ فقالا، اب انہوں نے جب یہ سنا کہ 5 نمازیں باقی ہیں ابھی، تو انہوں نے کہا راجع ربکا، اپنے رب سے آپ مراجعات کریں، یعنی پھر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور کم کرنے کی درخواست کریں۔ فقلت، تو میں نے کہا استحییت من ربی، یعنی اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، یعنی میں اتنی بار کم کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ اب کم کرنے کے لیے جانے میں حیا آتی۔ ثم انطلقا بی حتی انتہا بی الی سدرۃ المنتہی، پھر جبریل امین مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ وہ سدرۃ المنتہی تک لے کر پہنچے۔ یہاں ثم انطلقا بھی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز فرض کر دی گئی، آنا جانا ہوا، پھر جب آخر میں 5 نمازیں باقی بچی تب جبریل امین آپ کو سدرۃ المنتہی کے پاس لے گئے، جبکہ صورتحال یہ ہے یا امر واقعہ یہ ہے کہ آپ سدرۃ المنتہی تک پہنچے، پھر اس کے بعد جبریل امین سے بھی علیحدگی ہو گئی اور آپ تنہا اور آگے تشریف لے گئے، وہاں رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض فرمائیں۔ تو گویا راوی نے یہاں اس حصے کو آخر میں بیان کیا ہے، ورنہ یہ واپس آنے سے پہلے ہی ہے۔ ثم انطلقا بھی، کہ جبریل امین مجھے لے کر چلے حتی انتہا بھی الی سدرۃ المنتہی، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہی تک لے کر پہنچے۔ اسے مجہول بھی پڑھا گیا ہے، ثم انطلقا بھی، مجھے لے کر چلا گیا یہاں تک کہ مجھے سدرۃ المنتہی تک پہنچایا گیا۔ وغشیہا الوان لا ادری ماہیا، اور سدرۃ المنتہی پر ایسے رنگ چھا گئے، لا ادری ماہیا، میں نہیں جانتا ان رنگوں کی حقیقت کیا ہے، یعنی اس قدر اس پر رنگ چھا گئے اور اس میں جمال اتنا بڑھ گیا کہ اب اسے کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا حسن جمال کیسا تھا اور کتنا تھا۔ ثم ادخلت الجنت، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا۔ فاذا فیہا جنابذ اللؤلؤ، تو جنت میں موتی کے گنبد تھے یا موتیوں کی گنبد نما عمارتیں تھیں۔ جنابذ یہ جنبز کی جمع ہے یا جنبز کی جمع ہے، بعض نے کہا کہ یہ جنبز گنبد کا معرب ہے اور اسی کی جمع جنابذ ہے۔
جنبش کہتے ہیں اس جوفدار گول عمارت کو جس طرح سے گنبد کیا ہے تعمیر کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكَ، اور اس کی مٹی مشک ہے، یعنی جنت کی جو عمارتیں ہیں وہ گنبد کی طرح سے گول، اندر سے خالی ہیں، اور اس کی جو مٹی ہے وہ مشک ہے، اور مشک ہے یہ دنیا کی مشک کی طرح سے نہیں، بلکہ اس کی خوشبو کا حال یہ ہے کہ 500 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس کی خوشبو ملتی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اب اس باب کی 2 حدیثیں اس میں باقی ہیں اور ایک حدیث تیسری فصل کی باقی ہے جو انشاءاللہ اس کے بعد آپ حضرات پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔